بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ اور آیت مبارکہ 158۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ان نون مشدد ہے، نون کے اوپر شد ہو، میم کے اوپر شد ہو، آپ غنہ کرتے ہیں، اور ریڈ کلر کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ ان الصفا، آگے حرف صاد موٹا پڑا جائے گا اور فا کے ساتھ الف ہے، فا بھی باریک ہے، الف بھی باریک ہے، صفا لیکن لمبا کیجیے گا کیونکہ آخر میں الف مدہ ہے۔ والمروۃ، را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را ساکن ہو جب جیسے اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، تو ہم اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں۔ اگر پہلے والے حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو را موٹی، نیچے ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ والمروۃ، مروۃ، آگے من شعائر اللہ، یہاں نون ساکن ہے من، اور یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد جب شین آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، من ایسے کر کے۔ آگے دیکھیے گا شعائی، یہاں پر جو مد ہے بڑی مد متصل، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں، اور اس کے بعد جو لفظ اللہ ہے اسے آپ نے باریک پڑھنا ہے، اسے موٹا نہیں پڑھنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے را کے نیچے زیر ہے، اگر را کے اوپر زبر ہوتی تو ہم اس کو موٹا کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگاتے اور موٹا کر دیتے، لیکن ابھی ہم اس کو باریک کریں گے اور را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ شعائر اللہ، آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے، وقف کر سکتے ہیں، وقف جائز کی علامت ہے، اور آگے فمن حج البیت، فمن نون ساکن، جب بھی نون ساکن آئیں تو آپ کو اپنے پوری توجہ دینی ہے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی رول قانون لگ رہا ہوگا نون ساکن کا۔ تو یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی کے اندر شامل ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی۔ تو یہاں پہ اظہار ہوتا ہے، مطلب آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، تیزی سے پڑھ دینا ہے۔ فمن حج البیت، حج البیت۔ اب یاد رکھیے کہ غنے کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے غنہ زمانی اور ایک کو کہا جاتا ہے غنہ انی۔ اور غنہ زمانی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس آیت کا پہلا لفظ ہے ان، اسے کہا جاتا ہے غنہ زمانی۔ لیکن یہ جو فمن حج البیت، یہاں نون ساکن کو آپ جو تیزی سے پڑھتے ہیں، لیکن نون ساکن آپ نے بولنا تو ہوتا ہے، جب آپ نون ساکن بولتے ہیں تو اس وقت ایک دفعہ تو آواز ناک میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہوتی کوئی 1 سیکنڈ کے لیے ہے، تو اسے کہا جاتا ہے غنہ آنی، یعنی جو آنن فانن ادا ہو جاتا ہے۔ فمن حج، فمن حج البیت، اسے غنہ آنی کہا جاتا ہے۔ تو آگے دیکھیے گا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حا ہے، اظہار حلقی، فمن حج البیت، حج، الحا کو ہا نہیں پڑھنا آپ نے، حج البیت، آگے او اعتمر، را موٹا پڑا جائے گا اور عین کا خیال رکھیے گا، او اعتمر، او اعتمر فلا جناح علیہ، اسے جناح نہیں پڑھنا آپ نے، جناح، جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اب یہاں ان نون ساکن ہے، اور جب نون ساکن آئے تو اپنے خیال کرنا ہے۔ آگے دیکھیے گا یا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، تو آپ یہاں پہ اس کو ادغام کریں گے، ادغام بھی غننے کے ساتھ، آواز ناک میں جائے گی این، ایسے۔ اور ہم جب اس کے ہجے کرتے ہیں تو ہجے کرتے وقت آپ نے نون کو نہیں بولنا، آگے یا کو بولنا ہے، لیکن ساؤنڈ آپ نے نون کا بھی دینا ہے، حمزہ زبر یا این، حمزہ زبر یا این،
یطوف بہما، طا موٹا پڑا جائے گا، گرین کلر میں ہے یطوف، اور واو کے اوپر تشدید ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ پوری طرح دیکھ کر آپ نے اس کو ادا کرنا، یطوف بہما۔ یہاں حروف مدہ ہے آخر میں اور وقف بھی کرنا ہے، تو مدہ پر جب وقف ہوتا ہے تو وہ جیسے ملا کے پڑھتے ہیں، وقف میں بھی ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ آگے وَمَن تَطَوَّعَ، پھر نون ساکن آ گیا تو ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، تو کیا ہو رہا ہے جی؟ نون ساکن کے بعد تا ہے، تو تا حروف اخفا میں ہے، آپ آواز کو ناک میں لے جائیے گا یہاں نون ساکن کی۔ وَمَن تَطَوَّعَ، تَطَوَّعَ، تو موٹا رکھیے گا، اسے تَطَوَّع نہیں پڑھنا، یہاں بہت زیادہ مسٹیک ہو جاتی ہے، تَطَوَّع، تَطَوَّع غلط ہے، تَطَوَّعَ، تطوع خیرا فإن اللہ، خیرن پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے فا آ رہا ہے، تو یہاں بھی اخفا کیجیے گا، آگے جو رموز اوقاف میں سلام الف لا ہے تو یہاں وقف نہ کیجیے گا، خیرا فإن اللہ، یہاں بھی نون مشدد پہ غنہ ہے، کون سا غنہ ہے جی؟ غنہ زمانی۔ آپ کے لیے جو ایک نیا سبق ہے کہ یہاں پہ غنہ کون سا ہو رہا ہے کہ غنہ زمانی ہو رہا ہے، فإن اللہ، لفظ اللہ ہے اور اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، شاکر علیم، شاکر، یہاں پہ تنوین ہے، شاکر کے اوپر را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد علیم عین آ رہا ہے، تو جب ایسی صورتحال ہو تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو یہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے، اظہار حلقی، شاکر علیم، علیم کو اپنے بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے اگر آپ نے علیم پڑھ دیا تو اب کیا نقصان ہوگا کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے علیم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاننے والا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، جاننے والا ہے، لیکن اگر آپ اسے پڑھیں گے علیم، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، جیسے آتا ہے نا عذاب علیم، تو وہاں پہ وہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے یا عین کے ساتھ آتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں آیا ہے علیم مطلب جاننے والا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جی اس آیت مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجیے گا۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ہمیں کمنٹس کیا تھا کہ قاری صاحب آپ ویڈیوز کو ذرا لمبا کیا کریں، ویڈیوز میں ذرا زیادہ سے زیادہ پڑھایا کریں، تو ایک ایک رکوع سبق دیا کریں۔ تو پیارے بھائی سبق میں تو میرے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایک رکوع بھی پڑھا دوں گا، لیکن ہوتا ہے کہ ویڈیوز جب لمبی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا دیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میری اپنی ایک سوچ ہے کہ اگر ایک کام آپ ڈیلی کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، تو وہ اسے کوشش کریں کہ مختصر ہوں، اتنا زیادہ لینتھی ویڈیوز نہ ہوں کہ لوگوں کے لیے دیکھنا بھی وہ دشوار ہو جائے، کیونکہ جیسے آج کل کے حالات ہیں، بہت تیزی کے ساتھ لوگ بڑی مصروفیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو اس لیے اگر تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو آیات بھی ہم سیکھتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں ویسے خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے میں وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو مجھے خود بہت لمبی ویڈیوز دیکھنا مشکل لگتا ہے، تو اس لیے میں لمبی ویڈیوز خود بھی بناتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ کوشش ہوتی ہے بہت مختصر کام رہے، 8 سے 10 منٹ، تاکہ لوگ آتے جاتے کہیں تھوڑا سا بھی ٹائم ملے تو وہ اپنا اس سبق پڑھ لیں، اور اگر اس کو ریوائز بھی کرنا چاہے تو 2-3 دفعہ وہ 1-2 آیات ہوتی ہیں اس کو آسانی کے ساتھ ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سوچ کے پیش نظر میں کوشش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیوز نہ بناؤں، بلکہ 8 سے 10 منٹ سے زیادہ ہماری ویڈیوز لمبی نہ ہوں۔ تو چلیں آج کے سبق ہے اور اس کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ ان بے شک الصفا، صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے نشانات میں سے ہے، فمن پس جو حج کرے، البیت خانہ کعبہ کا، او اعتمر یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں ہے،
کس چیز کا حرج نہیں ہے کہ علیہ اس پر ان یطوف کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فإن اللہ تو بے شک اللہ شاکر قدردان ہے، قدردان ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدردان ہے، آپ کی نیکیوں کی اللہ قدر کرتے ہیں۔ اور جبکہ بندہ اللہ کی قدر نہیں کرتا، اللہ نے ایک مقام پر شکوہ بھی کیا تھا، وما قدر اللہ حق قدری، کہ اے لوگو تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق بنتا تھا، لیکن اللہ تمہاری قدر کرتا ہے، اللہ تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی بھی نیکی اگر تم نے کی ہے تو قیامت والے دن اللہ وہ ضرور سامنے لے کر آئیں گے اور اس کا اجر اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ صفا اور مروہ یہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں جو ہے وہ دوڑتی رہی تھی، انہوں نے چکر لگائے تھے، اور تو اس لیے اللہ رب العزت کو ان کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے جو بھی شخص حج اور عمرے کے لیے ارادے سے جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سعی کرنا، اسے کہا جاتا ہے سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ پر دوڑنا، اس کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص بھی نیکی کرے گا اپنی خوشی کے ساتھ جتنی بھی نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔